اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آج کے ٹاپک پہ آتا ہوں، جو کہ اویس نصیر اور قاسم لاہوری کو ایکسپوز کرنے کے لیے ارینج کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں شیخ نعمان صاحب سے اور محمد رضوان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ دجل کے سال ہے، فریب کے سال ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے کے سال دجل کے ہیں، اور دجل کا معنی آپ سب جانتے ہیں جھوٹ اور فریب، اور کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جب بات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے ٹکرائے گی تو وہ بات میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ جب کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، آپ کو یاد ہوگا 1979 میں بھی کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا حرم کے اندر، اور قتل و غارت اور خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں۔ وہ واقعہ آج بھی ہم سب کو یاد ہے، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گو کہ یہ جو کلیم ہے، یہ کہتے ہیں کہ قاسم لاہوری نے خود سے نہیں کیا بلکہ اویس نصیر اس کے لیے یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو میں اویس نصیر صاحب کو بھی دعوت اصلاح دیتا ہوں کہ آپ وہ تمام احادیث، اگر آپ کو کہیں پہ مغالطہ لگا ہے تو خدا را ایک دفعہ دوبارہ سے گو تھرو کریں ان احادیث کا، نہیں تو ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ سلجھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اگر کسی کو مغالطہ لگا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر یہ سب اس کے پیچھے ایجنڈا کچھ اور ہے، ہم تو نہیں جانتے، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر ہماری تو ان کے ساتھ ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم حق کا نعرہ بلند کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اور اسی کے لیے آج میرے ساتھ رضوان بھائی بھی ہیں جو کہ درد دل رکھتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر۔ ایک ویڈیو پہلے بھی اس سلسلے میں بنائی جا چکی ہے، یہ اس کوشش اور کاوش میں ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ جی رضوان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ یہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک جو میرے علم میں ہے اور جو بلال بھائی کے علم میں ہے کہ خوابوں کا ایک سلسلہ، اور وہ خواب بھی ایسے ہیں جو کہ کلیم کیا جاتا ہے کہ 2017 میں دیکھے جاتے ہیں، اور بتایا اس کو 2018 میں جاتا ہے جب وہ ایونٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تو معاملے میں ایک شبہ سا پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ سب کچھ فریم کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ایسی نہیں ہے۔ آپ یہ جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے، جب دلیل مانگی جاتی ہے، دلیل سب نے مانگی ہے، اور دلیل کے لیے اللہ رب العزت نے اوپنلی میدان کے اندر کھڑے ہو کے سب کو، کسی نے کہا اونٹنی تو اللہ رب العزت نے اسی وقت اونٹنی نکال دی، وہ سب کے لیے وہ دلیل تھی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کہا تو شق قمر کا واقعہ سب نے دیکھ لیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن یہ دلیل اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ یہ امام مہدی کی دلیل بھی احادیث میں آتا ہے کہ مقام بیدا کے مقام پر لشکر کو دھسا دیا جائے گا اور زبان زد عام ہو جائے گا کہ یہی اصل مہدی ہیں۔ اس سے پہلے تو امام مہدی کو بھی شاید یہ نہ پتہ ہو کہ میں ہی مہدی ہوں، کیونکہ وہ بیعت لینے سے کترائیں گے۔ اور جب کہ ہم اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہیں، امام مہدی ہوں گے اہل مدینہ میں سے، اور وہ مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا، مکہ جائے گا، وہاں پر وہ لوگ اس کو پہچانیں گے، لوگ ان کو وہاں پہچانیں گے، دیٹ از دا فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے، اور وہ کترائیں گے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دیں گے، وہ بیعت پھر لیں گے، اور پھر مقام بیدا پر لشکر کو اللہ رب العزت دسائیں گے اور اپنی اس سنت کو پورا کریں گے جو کہ اللہ رب العزت تمام انبیاء کے ساتھ کرتے آئے ہیں، کہ وہ جو نشانی ہوگی وہ مشرق اور مغرب تمام مومنین کے لیے ہوگی کہ اللہ رب العزت کا اب حکم ہو گیا ہے، اب آپ سب لوگ تیار ہو جائیں امام مہدی کی نصرت کے لیے اور ان کی بیعت کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اب میں خوابوں کا سلسلہ، اور اس میں جی یہ مہدی ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں یا ہوں گے، اب آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو بڑا بلنٹ ہو کے اس پہ بات کروں گا سیدھی کہ یہ باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے اور ٹیکنیکل انداز میں چلائی جا رہی ہے۔ یہ جو قاسم لاہوری صاحب ہیں، یہ اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مہدی ہوں، لیکن دعوے وہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی، نعوذ باللہ، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ یہ سارے ویڈیو کلپس ہم نے لگائے تھے اپنی اس ویڈیو میں، جو کمپلین کی گئی ہماری اس ویڈیو کی، اور اس ویڈیو کو اتار دیا گیا، اس میں سارے ہم نے ایویڈنس لگائی تھی۔ اسی پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیس بک چینل اپنا بنا رہے ہیں، ایک فیس بک پیج بنا رہے ہیں، اس میں ہم اپنی ساری ویڈیوز لگائیں گے، اور وہ ویڈیو بھی اس میں ہم لگائیں گے تاکہ ساری ایویڈنس سب کے سامنے موجود رہے۔ ہم اس فیس بک کا جو لنک ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم شیئر کریں گے۔
آنے والی کچھ ویڈیوز میں. ابھی تو ہم نے وہ پیج بنایا نہیں ہے, لیکن ود ان فیو ڈیز ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام شروع کر دیں گے. ابھی تو میں کام کر رہا تھا قیامت کی بڑی نشانیوں کے اوپر, میجر سائنس کے اوپر. ابھی یہ درمیان میں یہ قاسم لاہوری صاحب یہ آگے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گئی, تھوڑی اٹینشن تھوڑا اس طرف کر دیا, تو وہ تھوڑا سا رک گیا کام. تو ابھی فی الحال ہم ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بہروپیہ بن کے جو آئے گا نا, کرائسٹ اینڈ اینٹی کرائسٹ. کرائسٹ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور اینٹی کرائسٹ دجال. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بہروپیہ بن کے آئے گا, اس کی بھی 3 فیزز ہیں. پہلے وہ بڑا پارسا نیک بندہ بن کے آئے گا, فالوئنگ بڑھے گی, پھر وہ مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا, پھر فالوئنگ بڑھے گی, اس کے بعد وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی 3 فیزز ہیں. تو وہ سٹارٹ اس کا بھی بڑا نیکی اور بڑا اچھا طریقے سے ہوگا. اسی طرح حضرت امام مہدی ہیں, ان کے بھی بہروپی ہیں. یہ تو دجل کا دور ہے, جس طرح نعمان بھائی نے وہ حدیث شیئر کی ہے کہ دجال سے پہلے کے جو سال ہیں وہ فریب کے اور دھوکے کے سال ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے کہ دجال سے پہلے کے جو فتنوں سے جو محفوظ رہے گا, وہ دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ دجال سے پہلے کے جو فتنے ہیں نا, یہ دجال سے لنکڈ ہیں. دجال کیا, دجال کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا شخص جو فریب دے. تو دجال سے پہلے بھی یہ دجل سے, جھوٹ سے ہی سارا معاملہ لنکڈ ہے. آپ یہ دیکھیں 9/11 سے یہ دجل کا سٹارٹ ہوا. ہماری یہ 8 پوائنٹ حدیث بھی ہے, وہ 9/11 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور دجال پہ ختم ہوتی ہے. یہ سارے جو سال ہیں نا, یہ 30 سال کا جو ہماری ڈیکوڈنگ کے حساب سے کہ یہ 2001 سے یہ کام شروع ہوا ہے اور 2030 تک یہ 8 پوائنٹ حدیث آپ اسی کو کہہ رہے ہیں جس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا فتنہ اخلاص, جتنی فتنہ اخلاص, پھر فتنہ دوہیمہ جس کو ہم کرونا جس کو ڈیکوڈ کیا ہم نے, کیونکہ ایک ایسا فتنہ آئے گا جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. 1400 سالوں میں ایسا کوئی بھی موقع نہیں آیا پوری دنیا میں جس نے پوری دنیا کو ایٹ دا سیم ٹائم جس نے لاک ڈاؤن میں ڈال دیا اور ہلا کے رکھ دیا ہو, فزیکلی, مینٹلی اینڈ فائنینشلی. ہر بندہ ڈسٹرب ہوا, پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی. یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام بڑے فتنے بتا دیے ہیں, ایکسپلین کر دیا حدیث کے اندر. دور فتن کی حدیث کے اندر سب کچھ موجود ہے. اس لیے ہمیں یہ قاسم لاہوری اور ٹام ڈک اینڈ ہیری ٹائپ کے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اٹھے اور ہر گلی سے اٹھے اور کہے جی کہ مجھے کل یہ خواب آیا, کوئی کہے جی مجھے یہ خواب آیا, اب ان کو حجت بنا لیا جائے, اب ان کی بات بھی مان لی جائے. جیسا قاسم لاہوری صاحب, جیسے میں بتا رہا ہوں, بڑی ٹیکنیکل سی کیمپین چل رہی ہے. اپنے منہ سے کہتے ہیں جی کہ عمران خان بھی جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ ہی شوڈ ٹیک می سیریس, اور اس کے علاوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ہی شوڈ ٹیک می سیریس ایز ویل. تو یہ دونوں مجھے سیریس لیں, میری بات سنیں, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ آگے غزوہ ہند ہونا ہے, میں ان کو بتاؤں گا آگے World War 3 ہو رہی ہے. اور بھائی آپ کیوں بتائیں گے, یہ حدیث ہمیں بتا چکی ہیں. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا غزوہ ہند ہونا ہے. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ آرمگیڈن جو فائنل بیٹل ہے, جو فائنل World War 3 ہے, یہ اماک میں شہر بھی مینشن کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بھی مینشن کر دیا. اماک ہے ترکی کا شہر, بارڈر پہ ساؤتھ میں اس کے جو سیریا کا بارڈر بنتا ہے, اور سیریا کا شہر ہے دابق. یہ اماک اور دابق بالکل لائن میں, بالکل درائے فرات کے ساتھ ہیں, اور وہیں پہ سونے کا خزانہ نکلنا ہے, اور وہیں پر وہ فائنل بیٹل ہونی ہے. یہ سب چیزیں حدیث میں مینشن ہیں. تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کوئی ہمیں بتائے جی کہ خواب میرے آ گئے ہیں اب سارے مجھے سیریس لیں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خود بخود انٹر ہونا چاہ رہے ہیں, آپ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی انٹینشنز ہی ایسی ہیں. اور آپ یہ بات ہم نے کلپ شیئر کیا ان کا, جی کہتے ہیں جی کہ زرداری صاحب کو میں نے دیکھا خواب میں وہ بات کر رہے تھے, بڑی تقریر کر رہے تھے, لوگ سن رہے تھے, تو میں نے دیکھا اپنے خواب میں, اپنے آپ سے کہا کہ میری بھی باری آنے والی ہے. یعنی کہ what does it say about the person, کہ انسان بتا رہا ہے جی کہ وہ اب خود لیڈ رول میں آنا چاہ رہا ہے. تو اور اس کی کیمپین چلا رہے ہیں اویس نصیر صاحب. اویس نصیر صاحب جو کیمپین چلا رہے ہیں, کہتے ہیں جی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے خواب مانیں, اب نہیں مانیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے, گویا کہ ان کے خواب شریعت بن گئے, شریعت کا حجت بنا رہے ہیں نا, شریعت کا درجہ بن گیا. امتی کا خواب کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا امت کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس کی مثال دے دیتے ہیں نور الدین زنگی کی. نور الدین زنگی صاحب کو جو خواب آیا تھا, ان کو ذاتی طور پہ میسج دیا گیا تھا, انہوں نے ذاتی طور پہ اس کو ہینڈل کرنا تھا اس سچویشن کو, اور انہوں نے کیا, حکمت سے کیا. ٹھیک ہے, اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خواب کی تعبیر کی جو وہ بات کرتے ہیں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب آئی ہے تو پچھلی تب سب چیزیں بند کر دی گئی ہیں. اب بات چلے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. رحمت للعالمین ہے ساتوں یونیورس میں. ٹھیک ہے, ہم نے 7 یونیورسز کو بڑا ایکسپلین کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا جو سفر ہے وہ ساتوں یونیورس میں ہے. ٹھیک ہے, اور رحمت للعالمین کہا گیا. جس طرح رب العالمین ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور ان کی امت کو بہترین امت کہا گیا. ہم ان بہترین امت ہیں. اب یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری جو معیار ہے وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پہ حجت ہے نا وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور تیسری بات اولو الامر کی ملتی ہے. سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ اپنے حاکم کی اور خلیفہ کی بھی بات مانی, لیکن ساتھ ہی وہ آیت آگے بھی چلتی ہے کہ اگر حاکم میں خلیفہ وقت کی بات میں کوئی اختلاف پاؤ تو تم نے لوٹنا ہے اصل بات کی طرف جو کہ حجت ہے تمام امت کے لیے, قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, یعنی کہ قرآن اور اوتھینٹک احادیث. تو ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن اور اوتھینٹک احادیث ہیں, اور ان میں ایک ایک چیز مینشن ہے. اینڈ آف ٹائمز کی احادیث میں ایک ایک سٹیپ مینشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوا ہے کہ ایسے ہوگا تو ایسے کرنا ہے, ایسے ہوگا تو ایسے کرنا ہے. تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس احادیث کے اندر مینشن ہے. اس لیے ہمیں کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمیں آ کے بتائے, کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ بھئی اب امت نے کرنا کیا ہے. عمران خان نے جو کرنا ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیشن دے چکے ہیں احادیث کے اندر. چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی جو کرنا ہے ڈکٹیشن احادیث کے اندر موجود ہے. میں نے اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے ڈکٹیشن احادیث کے اندر موجود ہے. نو ون ہیز دا رائٹ, ٹھیک ہے, کہ کوئی آئے منظر عام پر کہے کہ جی کہ اب میری بات سنی جائے گی. نو, دس از ناٹ گونا ہیپن. ہم اس کے خلاف جائیں گے اور اس کو ایکسپوز کریں گے کہ یہ یا تو انٹینشنلی یہ اس چیز کو کر رہے ہیں, خود نمائی کے لیے کر رہے ہیں, یا کوئی فنڈنگ ہے, یا عقیدہ خراب کرنا ہے, یا وہی ظاہری بات ہے دجال کا بھی دیکھیں کہا جاتا ہے کہ موٹیو کیا ہے. مجھے بتائیں دجال کا کیا موٹیو ہے. وائی از ہی ڈوئنگ آل دس. ہی نوز کہ ہی از ناٹ گاڈ, ہی نوز کہ ہی از ناٹ رب, ہی نوز ہی از ناٹ پروفٹ. تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ موٹیو کیا ہے؟ موٹیو دھوکہ دینا ہے. ان کے اندر ایک وہ ہوتا ہے نا ڈوپامین جس کو کہتے ہیں کہ بھی مجھے وہ چاہیے, مجھے لوگوں کی فالوئنگ چاہیے, مجھے وہ لوگ چاہیے کہ لوگ مجھے فالو کریں. دجال کا بھی کوئی موٹیو نہیں ہے, جھوٹ اور دجل کا کوئی موٹیو نہیں ہوتا. لوگوں کو صرف اور صرف یہ شیطان جو ہے یہ القاء کرتا ہے. قرآن کی جو آیت, ہاں جی, قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کو بتایا کہ شیطان بھی تم میں سے بعض پہ بعض پر وہی کرتا ہے. تو وہ بھی میسیجز جیسے کہ ہم نے دیکھا مرزا غلام قادیانی وہ جو تھا اس کو بھی شیطان القاء کیا کرتا تھا. اس نے کہا طبعا نعوذ باللہ میرے اندر خدا حلول کر گیا اور میرا ہاتھ اس کا ہاتھ بن گیا, گویا کہ ایسے کہ الفاظ کے اس نے استعمال کیے. نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے خدائی کے دعوے پہ چلا گیا. تو یہ شیطان جب آپ کو القاء کرتا ہے, جب آپ کو یہ آپ کے دل و دماغ میں ڈالنے لگ جاتا ہے کہ آپ کوئی سپر نیچرل ہو, آپ کوئی ولی اللہ ہو, آپ کوئی مہدی ہو, آپ جو ہے بعض لوگوں نے تو نبوت کے دعوے تک کر دیے. تو یہ خوابوں میں بھی آنا اس چیز کا, میں پہلے اس چیز کو بھی کلیریفائی کر دوں کہ جو حدیث جو کوٹ کی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی, اویس نصیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کہ جنہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, گویا کہ اگر وہ خواب میں دیکھ لیں گے تو مقصد یہ تھا کہ شیطان وہ ان کا حلیہ اختیار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت نہیں دی, لیکن یہ بات تو وہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی تھرڈ بندے کا حلیہ اپنا لے اور آپ کو خواب میں دھوکہ دے کہ یہ معاذ اللہ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے علماء نے اس کے اوپر وہ پہلے خواب کا متن دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا خواب بیان کرتا ہے کہ وہ جو متن ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں زیارت ہوئی ہے, تو وہ متن کیا ہے, وہ سبجیکٹ کیا ہے, کیا وہ سبجیکٹ قرآن و حدیث میں کور نہیں کیا گیا. جیسا کہ ایک زبان زد عام آپ کو ایک واقعہ سنا دیتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آواز آئی ہے عبد القادر آج سے تم پر عبادت ساکت کر دی گئی ہے کیونکہ تم نے بڑی اللہ کی عبادت کی ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا, تو شیطان نے کہا تیرا ستیہ ناس, غالباً ایسے کوئی الفاظ ہے کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو انہوں نے دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور یہ کہا کہ میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب نے بچایا. تو گویا کہ شیطان کیا کر رہا تھا, وہ نبی نہیں وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. وہ جو آواز غیب سے آ رہی تھی
وہ اللہ کی آواز میں یہ دھوکہ دینے کی، ڈسیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسان کسی طرح سے کیونکہ اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. تو اگر وہ خواب میں آ کر قاسم لاہوری صاحب کو اس نے اگر بہکا دیا ہے اور قاسم لاہوری صاحب کو یہ القاء کر دیا کہ تم ہی مہدی ہو، تو انہوں نے اپنے آپ کو مہدی سمجھنا شروع کر دیا، جو کہ سرین ہماری قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کر رہی ہے، قطعی نص کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے. تو اگر ایک قاسم لاہوری صاحب نہ وہ عربی دان ہے تو کیسے وہ عراق کے ابدال کو کمانڈ کریں گے، شامیوں کے لشکر کی کمانڈ کریں گے، یمن کے جو ایک 12,000 کا لشکر آنا عدن نبین کا، ان کو کمانڈ کریں گے. ان کو عربی نہیں آتی، وہ پھر کیا وہ ٹرانسلیٹر رکھیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے نا سمجھنے، اور انہوں نے ایک نماز کی قیادت بھی کرنی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے. تو فجر کے اندر آپ کو پتہ ہے قرات کتنی لمبی ہوتی ہے، اور عربوں کی وہ نماز کی وہ قیادت کریں گے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ان کو سمجھنا چاہیے. میں ان کو پھر دعوت اصلاح دیتا ہوں کہ اپنے جو نظریات ہیں، اپنے جو انہوں نے فکر پیش کیا اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور اس چیز کو یہ مد نظر رکھیں. ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور جو اویس نصیر صاحب بھی ہیں ان کو بھی یہ ساری احادیث کا دوبارہ سے مطالعہ کرنا چاہیے. اور آپ جو رضوان بھائی آگے میں کوشچن یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ غیب کے علم کے بارے میں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آ جاتے ہیں اور میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر بنیں گے، اور پہلے ان کو نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر بنیں گے. پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے پتا ہے جی کہ جب 30% یہ اپنا ٹینیور پورا کر لیں گے نا، 30% ٹائم جو 5 سال کا ہوتا ہے نا، 5 سال کو آپ حصے کرنا 30%، کہتا اس کے بعد اس کی حکومت گر جائے گی. 30% تو زیادہ ہو گیا، آدھے سے بھی زیادہ ہو گیا، 50% سے بھی زیادہ ہو گیا. مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی ایسے ہی دعوے تھے، ایسے ہی جھوٹے دعوے تھے، اور بڑے بڑے مناظرے. یہ وہی باتیں ہیں، شیاطین اچک لیتے ہیں کچھ باتیں، اس کے ساتھ جھوٹ سچ ملا دیتے ہیں. ایک بات سچی پکڑ لیتے ہیں آسمانوں میں جا کے، اور اس میں سے ایک بات سچی ہوتی ہے، 99 جھوٹ. یہ حدیث میں بتا رہا ہے، حدیث بتاتی ہیں 99 جھوٹ لگا کر وہ بتا دی جاتی ہے، اور بعد اس کو پھر پھیلا دیا. ملک میں بھی ہے نا، وہ ان کو پھر مارا جاتا ہے، وہ انگارہ مار کے ان کو. بہرحال یہاں پر جو اصل چیز جو سمجھنے والی ہے نا، میں آپ کی طرف آتا ہوں صرف کہ مستقبل کی جو باتیں ہیں، جو اشارے مل جاتے ہیں، وہ تو نجومیوں کی، جیسا فرعون کے دور میں جو نجومی تھا اس نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے سارے بچے بنی اسرائیل کے مارنے شروع کر دیے تھے. اور نوسٹراڈیمس نے اتنی پیشن گوئیاں کی ہیں، اب کیا ہم اس کو اللہ کا ولی ماننا شروع کر دیں؟ 9/11 کی جس نے World War I World War II، The Man Who Saw Tomorrow، ایک پوری اس کے اوپر مووی بنی ہے، The Prophecies of Nostradamus، وہ 2 موویز ہیں اس کے اوپر. یہ جو چیز ہے کہ فیوچر جان لینا اور یہ کر دینا، تو وہ تو دجال کو بھی پتا فیوچر. وہ جو تمیم داری کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ فیوچر کے بارے میں باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے پتا؟ اب اس کو بھی مان لے کچھ نہ کچھ، دجال ہے اس کو بھی فیوچر. اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا، شیاطین جو ہیں، یہ کچھ نہ کچھ باتیں جس طرح وہ ہمیں ملتے ہیں کہ باتیں اچک لیتے ہیں، یہ ان کو پتا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. ان کو اللہ تعالیٰ نے پاورز بھی دی ہوتی ہیں شیاطین کو. بہرحال جو اصل چیز ہے نا، جو کانٹرڈکٹ کرتی ہے بات، امتی کا خواب کبھی بھی پوری امت کے لیے حجت نہیں ہوتا. حجت کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. وہ ہمارے لیے وہ چیز مکمل ہے، اس میں دین مکمل ہو چکا ہوا ہمارا. ہم نے آگے کیا کیا کچھ کرنا ہے، اینڈ آف ٹائمز کی حدیث میں سب مینشنڈ ہے. اور حدیث میں ایک حدیث نہیں ہے، بہت سی حدیث ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں حدیث کے مطابق، ایک اللہ کی طرف سے، ایک آپ کے جو اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، جو خیالات سارا دن انسان سوچتا رہتا ہے، 2، اور تیسرا شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب جو شیطان کی طرف سے خواب ہے اس کے بارے میں حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس بارے میں آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا. 3 بار لیفٹ پہ تھو کریں اور شیطان سے پناہ مانگیں، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ اٹھ کے وضو کریں، نماز پڑھ لیں، اس کا اثر سارا ختم ہو جائے گا شیطان کے خواب کا. اور جو اللہ کی طرف سے خواب ہے، جو اچھا خواب ہے، اس کو فرمایا گیا اس کو بیان کرنا ہے. ایک حدیث میں یہ ملتی ہے. اب کس کو بیان کرنا ہے؟ یہ اتنی لمبی لائن ہے نا حدیث کی کہ کس کو بیان کرنا ہے. اب وہ آپ نے بیان کرنا ہے کسی عالم کو یا کسی دوست خیر خواہ کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنی خواب کسی کو بیان نہیں کرنا جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں. منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لمٹ لگا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے لیے آرڈر ہے، وہ ہمارے لیے شریعت ہے. وہ ہمارے لیے یہ نہیں ہوتا کہ یار نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں. یہ تو پھر آپ کا مطلب ہے آپ فالو ہی نہیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب آپ کو حدیث میں کلیئرٹی میں بتا دیا گیا کہ آپ کے جو خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس کی آپ نے جو تعبیر لینی ہے، جب تک آپ تعبیر نہیں لیں گے، وہ حدیث بتاتی ہیں کہ وہ
بند ہے وہ خواب، وہ اس تک عمل ہی نہیں ہوگا جب تک اس کی تعبیر نہیں لیں گے. تعبیر لیں گے تب وہ عمل پذیر ہو جائے گا. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہیں. اس کے لیے تعبیر لینی بھی ضروری ہوتی ہے. تعبیر کس سے لینی ہے؟ عالم سے، عقل مند عالم سے، اور دوست خیر خواہ سے. یہ 4 ورڈ یوز ہوئے ہیں حدیث میں: عقل مند، عالم، دوست اور خیر خواہ. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پبلکلی جو ویڈیو آ کے بنا رہے ہیں، یہ تو اپنے خواب بیان کر رہے ہیں. ایک ایک چیز مجھے ایسے ہو گیا، مجھے ایسے ہو گیا، کوئی بھی بات پوچھو مجھے خواب میں ایسے. آپ کے پاس اپنی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ ہر چیز تو خواب سے ریلیٹ کر رہے ہو. خواب تو اس طرح بیان کرنے منع کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہر لحاظ سے غلط ہے، اور مستقبل دیکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ستاروں کا جو علم ہے، نعمان بھائی اس کو ایکسپلین کریں نا. اسٹرالوجرز اور یہ جو پامسٹری ہے، اس کو اب آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ جو عذاب میں نجومی اور مصور ہوں گے. اب وہ علم نجوم ہے جس سے ہمیں منع کر دیا. کوئی علم ایگزسٹ کرتا ہے تو اس سے ہمیں منع کیا. یہ اندازے ہوتے ہیں بیسیکلی. غیب کے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وہ جو اندازے جس کے مطابق فرعون کے نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اور جادو کا بھی اس طرح سے علم ہے، پروہیبٹڈ ہے. ہاروت ماروت کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے. علم موجود ہے لیکن وہ پروہیبٹڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے حرام ہے. آپ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ ان میں سے اخذ کر سکتے ہو. جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا دا مین ہو سو ٹمورو مووی ہے، اور نوسٹراڈیمس کی جو پیشن گوئی کے اوپر علم الغیب جو ہے وہ حقیقت میں تو اللہ ہی کے پاس ہے. ہاں، نبی کا خواب جو ہے وہ حجت ہے. اگر نبی کو خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ فیوچر میں ایز اٹ از ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن اس میں بھی خواب کا بندے کا کریکٹر اور اس کی جو ہے سچائی، جتنا انسان سچا ہوگا اتنا سچا اس کو خواب آتا ہے. یہ بھی علماء بیان. اس میں حدیث میں مومن کے خواب سے وہ سچا مومن سچ ہی بولتا ہے نا. مومن سچ ہی بولتا ہے نا، کیونکہ حدیث ہے کہ مومن کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. امام مہدی کی سب سے بڑی نشانی تو ابھی جو انہوں نے نام کے اوپر بھی کر دیا ہے کہ محمد قاسم ولد عبد الکریم، اور اس کے اوپر بھی قاسم ان کا نام ہے. تو قاسم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ. اور وہ حسنی ہوں گے اپنے شجرہ نسب کے اعتبار سے، اور سید گھرانے سے، جس کو ہم عموماً اہل بیت ویسے تو ہے لیکن پاکستان میں ان کو ہم سید گھرانے سے کہتے ہیں، کہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے ان کا تعلق ہوگا. شجرہ نسب بھی ان کے پاس ہوگا. لوگ ان کو اس شجرے کے اعتبار سے پہچانتے ہوں گے. یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اور سب سے بڑی نشانی ہے. اور وہ خود سے دعویٰ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور ان کو مطلب جانا پڑے گا، اہل مدینہ میں رہنا پڑے گا، وہاں سے مکہ جانا پڑے گا. لوگ ان کو وہاں پر پہچانیں گے. ویس نصیر صاحب نہیں پہچانیں گے، لوگ وہاں پر ان کو اہل مکہ پہچانیں گے. مکہ ان کو پہچانیں گے. تو ان کے اہل مدینہ میں سے ایک شخص جائے گا اہل مکہ، اور اہل مکہ والے اس کو مکہ سے نکالیں گے. یعنی کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ، ان 2 شہروں کا خصوصی طور پر ذکر ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بلانگ کرتے ہیں، ہی از این عرب، اور ان کو لوگ وہاں جانتے ہوں گے کہ یہ اسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی جس حدیث میں ان کا ذکر آیا نا حضرت امام مہدی کا، کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد نام جیسا ہوگا، اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. اس کا مطلب ہے سب سے بڑی نشانی جس کو ہم اسکپ کر رہے ہیں نا، عام لوگ اسکپ کر جاتے ہیں، پہلے ہی نام کی طرف چلے جاتے ہیں. نام کی طرف پہلے نہیں جانا. پہلے آپ نے سب سے بڑی جو نشانی ہے نا، یہ جب تک پوری نہیں ہوگی نا، اب اگلی نشانی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. سب سے بڑا جو چیک ہے نا، وہ ہے کیا اہل بیت میں سے ہیں، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ویریفائڈ وہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. کیونکہ صرف ہاشمی ہونا یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پر آپ نے حسنی اور حسینی بھی ہونا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار نشانیاں جو بتائی گئی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں صحیح حدیث. صحیح حدیث میں جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے اہل بیت میں سے ہونا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہونا. یعنی کہ حضرت علی جو صحیح حدیث ہے وہ حضرت فاطمہ کی بتاتی ہے، اس کے ساتھ ایک جو حسن کیٹیگری کی جو حدیث آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. لیکن جو صحیح حدیث ہے حضرت فاطمہ کی اولاد سے حضرت حسن کی تو بات میچ کر گئی. اصل یہ چیز ہے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. یہ سب سے بڑی پہلا یہ چیک ہونا ضروری ہے، تبھی آپ دوسری نشانی کی طرف جائیں گے. پہلا یہ چیک لگانا ضروری ہے. اہل بیت میں سے ہو گئے، حضرت حسن کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہو گئے، یہ چیک اگر لگے گا تب ہم نام کی طرف جائیں گے. اور نام وہ ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا. جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، جس میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب. یہ 5 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیے صحیح بخاری کی حدیث میں. اس کے علاوہ قرآن میں بے تحاشا جگہوں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نام عطا فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
تو ان کو اس نام سے مخصوص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے نام جیسا ہوگا اس نام سے جانے جاتے ہوں گے، یعنی کہ نبی پاک کے نام سے جانے جاتے ہوں گے. اب جس طرح اب نعمان بھائی کا نام بھی محمد نعمان ہے اور ان کے والد کا نام بھی عبد الرحمن ہے، میرا نام بھی محمد رضوان ہے، میرے والد کا نام بھی عبد الرحمن ہے، ہم دونوں بھائی ہیں. اب میں رضوان کے نام سے جانا چاہتا ہوں اس لیے مجھے رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو نعمان کے نام سے جانا چاہتا ہے، محمد کے نام سے جانا نہیں چاہتا. اسی طرح ہی محمد قاسم صاحب جو ہیں جن کے والد کا نام عبد الکریم ہے، شاید عبد الکریم، تو وہ اپنے قاسم کے نام سے جانے جاتے ہیں، قاسم لاہور سے تعلق ہے ان کا. اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ جانے جاتے ہونے چاہیے. دیکھیں نا جو نام میچ کرنا ہے نا، آپ نے صرف کتابی نام نہیں میچ کرنا، آپ نے وہ نام جس سے ان کی پہچان ہے وہ چیز ضروری ہے. یہ چیک ہے دوسرا، پہلا چیک ہے اہل بیت کا، اس کو نہیں بھولنا. پہلا چیک لگے گا تب نام کی طرف آئیں گے، پھر ان کے والد کے نام کی طرف آئیں گے. والد کا نام عبداللہ، ٹھیک ہے، عبد الکریم، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ، اللہ کے کوئی ناموں میں سے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ انالیسز ہیں، وہ آپ ایک سمجھ لیں کہ ایک استدلال کر سکتے ہیں. ویسے زیادہ تر تو علماء کی رائے کہ عبداللہ ہی نام ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے کوئی ناموں میں سے نام ہو، لیکن وہ سیکنڈری ہے. فرسٹ آپشن عبداللہ. اس سے اگلی نشانی ہے ان کی کہ وہ اہل مدینہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے تیسرا چیک، ٹھیک ہے، یہ تیسرا چیک لگنا ضروری ہے. پہلے اگر 2 چیک لگے، اب آتے ہیں تیسرے چیک کی طرف. تیسرا چیک ہے اہل مدینہ میں سے ہوں گے، اور جب خلیفہ کی موت ہوگی اس کے بعد اختلاف ہوگا، ان کی موت پر اختلاف ہوگا، بس ایک شخص مدینہ سے نکلے گا، اہل مدینہ کے لوگوں میں سے نکلے گا. اہل مدینہ کا لفظ ہے من اہل مدینہ، وہ اہل مدینہ میں سے نکلیں گے اور مکہ میں پناہ لیں گے. پھر اہل مکہ والے ان کو ڈھونڈیں گے، وہاں سے نکالیں گے، اور بیت اللہ پر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی. اس دوران پھر شام سے ایک لشکر آئے گا جو کہ مدینہ میں ان کو تلاش کرے گا، مدینہ میں نہیں ملیں گے. مدینہ سے آگے رستہ آتا ہے، مدینہ اور مکہ کے درمیان میں مقام بیضا ہے، ٹھیک ہے. مقام بیضا میں اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا. یہ ہے اگلا چیک، ٹھیک ہے. اب یہ جب چوتھا چیک لگے گا تب یہ اچھا ظہور کا آپ نے ایک سمجھنا ہے. کسی بھی حدیث میں کہیں بھی حضرت امام مہدی کے ساتھ ظہور کا ورڈ نہیں ہے عربک میں. یہ ہم نے اپنی لینگویج میں ایک اصطلاحاً یہ بات نکالی ہوئی ہے، ظہور مہدی. اصل ورڈ ہے وہ خروج ہے، کہ نکلیں گے. حدیث میں خروج کا ورڈ آیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز سمجھنی ہے. جو باتیں کرتے ہیں نا کہ 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا، یہ میں نے وہ کیسر خان صاحب کی ویڈیو میں بھی دیکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بات وہیں سے لی. یہ نصیر صاحب کی یہ فتنہ پھیل رہا ہے نا، اس لیے اس فتنے کو ابھی شٹ اپ کال دینی بہت ضروری ہے. کہتے ہیں جی 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا. بھائی حدیث تو شیئر کریں، کہاں سے آپ یہ باتیں لے کے آ رہے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا؟ یہ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ صحیح حدیث حضرت امام مہدی کو پہلے پہچاننے کی کوشش تو کریں، وہ کون ہے. یہ چیک تو سمجھیں کہ کہاں چیک لگانے ہیں آپ نے. تو اب چوتھے چیک پہ ہمارے یہ کہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے، اہل مکہ والے ان کو تلاش کریں کہ مکہ میں مقام بیضا میں لے بیت اللہ میں لا کر ان کے ہاتھ بیعت کی جائے گی، اور پھر شام والا لشکر جو مدینہ اور مکہ کے درمیان میں دھنسا دیا جائے گا. یہاں پر بھی یہ چیز سمجھنی ضروری ہے. جو لوگ اکثر یہ دھوکہ دیتے ہیں، یا تو خود دھوکے کا شکار ہیں یا وہ جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے انٹینشنز کیا ہیں. وہ مدینہ کہتے ہیں جی مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر، وہ لاہور بھی ہو سکتا ہے. وہ اس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں، مدینہ کو لاہور کو مدینہ بنا دیتے ہیں وہ استدلال کرتے ہوئے. حالانکہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مقام بیضا جو مدینہ اور مکہ کے درمیان کا علاقہ ہے، یہ اس میں بے تحاشا آپ کو حدیث مل جائیں گی کتب حدیث میں، کہ جس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ مقام بیضا وہی جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میقات جو مقرر کیا، مدینہ سے نکلتے ہوئے جہاں احرام باندھا جاتا ہے، جو ذوالحلیفہ، جی اس کے ساتھ ہی مقام بیضا ہے. تو مقام اور حدیث میں ایک چیز مینشن ہے، کلیئرٹی میں بہت سی حدیث ملیں گی، مقام بیضا وہی جگہ ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ چیک لگانے ضروری ہیں. یہ مقام بیضا ہے، یہ جو لشکر جب دھنسے گا یہ ہے اصل ٹائم جب پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہی اصل مہدی ہیں. اس سے پہلے کی جو ایفرٹ ہے نا، وہ بڑے کم لوگ ہیں جو زمانے کو پہچان لیں گے، جو مدینہ میں ان کو تلاش کریں گے جا کے، جو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ کی موت کے بعد جو اختلافات ہو رہے ہیں، جو 3 شہزادوں میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اور اس میں بھی میں ایک بات ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو اویس نصیر صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ بڑے میسیجز مجھے کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے جی کہ یہ 3 شہزادے والے میں بھی مینشن ہے کہ مشرق سے ہی حضرت امام مہدی نے آنا ہے. بھائی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بتایا ہو کہ حضرت امام مہدی مشرق سے تعلق رکھتے ہیں. دیر از نو سچ حدیث.
آپ پلیز سرچ تو کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو پلیز اس کو سمجھیے گا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ کالے جھنڈے آئیں گے اور مشرق سے آئیں گے, ٹھیک ہے, جب یہ 3 شہزادے لڑیں گے. اور پھر آتا ہے کہ وہ راوی وہ پھر بات بھول گیا آگے کیا بات ہوئی, پس تم آ کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا, چاہے تمہیں گھسٹ کر برف پر چل کر کیوں نہ آنا پڑے. یہ چیز اس حدیث میں مل جاتی ہے. لیکن جب کالے جھنڈوں کی بات آتی ہے نا, مشرق کی بات آتی ہے, اس کو ہم ڈھونڈیں گے دوسری احادیث میں, وہاں کلیئرٹی میں پتہ چل جائے گا. خراسان کا لفظ آپ کو ملے گا. خراسان کہاں ہے؟ خراسان افغانستان کے اندر ہے. مور دین 90% از ان افغانستان. میرے خیال سے 2 یا 3% یا 4%, میکسیمم 5% کا حصہ پاکستان میں ہوگا, اور اسی طرح ہی کچھ لگ بھگ ایران کے اندر ہوگا. لیکن یہ علاقہ سارے کا سارا افغانستان کے اندر ہے. اور خراسان سے جو لشکر نکلے گا کالے جھنڈوں والا, وہ ہم اس کو پریزنٹ سچویشن کے ساتھ میچ کر لیں. ہم نے اس میں ہم نے ایپیسوڈ بنایا تھا کالے جھنڈے کہاں سے آئیں گے. اس میں نے بتایا تھا کہ یہ القاعدہ کے جو جھنڈے ہیں یہ کالے ہیں, ٹھیک ہے. القاعدہ کے ہی نام پر تو یہ سارے آئے تھے, پورا جم غفیر, یہ جو پوری دنیا کے جو کفار ٹوٹے ہیں نیٹو کی شکل میں, 30 ممالک جو ٹوٹے ہیں جو افغانستان کے اندر, ایسے جیسے بھوکے ٹوٹتے ہیں, جیسے حدیث نے بتایا تھا, اور تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے تم اس وقت. یہ حدیث میں مینشن ہے ساری باتیں, ہم ڈیٹیل سے ان معاملات کو کور کر چکے ہیں. یہ لوگ جب آئیں گے ادھر, جب یہ لوگ آئے القاعدہ کے اٹیک کرنے, طالبان تو صرف ان کو پناہ دیے ہوئے تھے القاعدہ کو, طالبان سے تو ان کی کوئی لڑائی نہیں تھی, وہ تو القاعدہ کو ہی ٹارگٹ کرنے آ رہے تھے. تو القاعدہ کے جھنڈے کالے ہیں. دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ لیں کہاں تھا, القاعدہ کے اگینسٹ تھا. القاعدہ کے بیروپیے بنائے انہوں نے آئسس, ٹھیک ہے, جس طرح امام مہدی کے بیروپیہ بن رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیروپیہ دجال نے آنا ہے, یہ بیروپیہ بنا کے لوگوں کو نا مس گائیڈ کرتے ہیں. آئسس کے کالے جھنڈے انہوں نے بنائے القاعدہ کو بدنام کرنے کے لیے, اور یہ احادیث میں تاکہ لوگوں کا یقین کم کریں بھی, یہ دیکھیں یہ تو کالے جھنڈے والے کیا کر رہے ہیں. بہرحال بیروپیہ تھے. اصل جو کالے جھنڈے ہیں وہ القاعدہ کے ہیں. وہ لشکر ان کا وہاں سے ایک سب گروپ نکل کے یمن میں آ بھی گیا, جس کا نام عدن ابین اسلامک آرمی ہے, ان کے بھی کالے جھنڈے ہیں. اور عدن ابین کے اوپر حدیث بھی ہم نے شیئر کی, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, جو باقی حدیث کالے جھنڈوں والی حدیث کو اسٹرینتھن کر دیتی ہے ساری کی ساری کالے جھنڈوں والی ضعیف حدیث. لیکن یہ جو مسند احمد کی ہے نا, عدن ابین سے 12,000 کا لشکر آئے گا جن سے اللہ تعالیٰ دین کی مدد فرمائیں گے, وہ اسٹرینتھن کر دیتی ہے باقی کالے جھنڈوں کی حدیث کو, کیونکہ ان کے جھنڈے کالے ہیں عدن ابین کا جو لشکر ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات میچ کر رہے ہیں. اب یہ جو مشرق سے جو بات کرتے ہیں نا کہ امام مہدی آئیں گے, بیسیکلی جو ایک ضعیف حدیث ہے نا, وہ یہ کہتی ہے کہ جب یہ کالے جھنڈے آئیں گے نا خراسان سے, تو تم انہی میں تمہیں حضرت امام مہدی مل جائیں گے, وہ بھی ضعیف حدیث ہے. لیکن اگر اس کو بھی اس سینس میں اگر ہم لیں گے, میچ کریں گے, تو وہ ان حدیث کو اسٹرینتھن کرتی ہیں جن میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی یمن میں کسی نہ کسی وار کا حصہ ہوں گے. بلانگ وہ مدینہ سے ہی کرتے ہوں گے, لیکن یمن میں جس طرح اسامہ بن لادن سعودی عرب کا تھا لیکن وہ جا چکا تھا, خراسان کے لشکر کے ساتھ مل چکا تھا, اسی طرح کی کچھ سچویشن جو ضعیف حدیث میں نعیم بن حماد کی ہمیں ملتی ہیں, ضعیف حدیث ہیں. لیکن وہ یہ جو وہ بھی ضعیف حدیث جو کہ خراسان کے کالے جھنڈوں میں امام مہدی ہوں گے, ان حدیث کو اسٹرینتھن کرتی کہ جن میں تعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ یمن میں موجود ہوں گے, لیکن تعلق ان کا مدینہ سے ہی ہوگا, ایونچولی ہوں گے عربی وہ. اب لیکن جب ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ مشرق, یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ مشرق سے وہ آئیں گے حضرت امام مہدی, اور مشرق سے اگر جو جھنڈے آ رہے ہیں کالے, وہ تو ان کی سپورٹ میں آ رہے ہیں. جو آپ دوسری حدیث میں لائے نا کہ مشرق کے لوگ, مشرق سے ایک لشکر نکلے گا جو امام مہدی کی حکومت ہموار کرنے میں ان کی مدد کرے گا, ان کی حکومت بنانے میں ان کی مدد کریں گے. تو اس میں بھی حضرت امام مہدی کی سپورٹ کے لیے بات کی جا رہی ہے, نہ کہ حضرت امام مہدی خود مشرق سے آئیں گے. یہ ایک غلط عقیدہ ہے, ایک باطل عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی پاکستان سے ہیں یا لاہور سے ہیں. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. حضرت امام مہدی اہل مدینہ سے ہیں, تو ہم اس ایپیسوڈ کو سم اپ کرتے ہیں. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آتے ہیں, اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساری حضرت امام مہدی کی احادیث کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جزاک اللہ سر. رضوان بھائی, نعمان بھائی, جزاک اللہ خیر. آپ کی محنت اللہ تعالیٰ اسے رنگ لگائے اور آپ کو اس کا اجر عظیم دے. آج کا ایپیسوڈ اس پہ کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.